شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ یہ منور رانا کا لکھا ہوا انشائیہ ہے، 10th کلاس کا فرسٹ لینگویج دوسرا لیسن ہے یہ۔ یہاں رہتے رہتے اب مجھ پر دہشت طاری ہونے لگی ہے۔ ہر طرف ٹریفک کا شور، بلند و بالا عمارتوں کا جنگل، اور ان بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور دولت کے انبار لگانے کی دھن میں پست ہوتی انسانیت۔ پہلے پہل جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور، معذور اور غربت کے مارے سسکتے انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے میرا دل بھی پتھر ہونے لگا ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف دہ بات کو دیکھ کر بھی سرسری گزر جاتا ہوں۔ کیا کہوں، بس میرا گاؤں، میرے لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ یہ عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ یہاں سوالات ہیں، مضمون میں یہاں سے کیا مراد لی گئی ہے؟ جواب ہے، اس سے وہ شہر مراد ہے جہاں اس وقت شاعر موجود تھا۔ دوسرا سوال ہے، شہر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ دولت کے انبار لگانے کی دھن میں انسان جو ہے لگا ہوا رہتا دن رات۔ انسانیت کی پستی کے کیا اسباب ہیں؟ جواب ہے، دولت کے انبار لگانے کی دھن میں انسان ہر طریقے سے دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہے، چاہے اس سے وہ کتنا ہی پستی میں چلا جائے۔ اخلاقی اعتبار سے مضمون نگار کا پہلے کیا حال تھا؟ جواب ہے، پہلے پہل جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور، معذور اور غربت کے مارے سسکتے انسانوں کو دیکھ کے، دکھوں کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا تھا۔ یہاں ایک شعر کے بارے میں پوچھے ہیں، یہ عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ مضمون نگار اس مصرعے کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ نہ جیل کی طرح کا قید خانہ ہے، اور نہ ہی جسے گھر کہا جائے ویسا ہی کوئی گھر ہے جہاں ممتا تھی، محبتیں تھیں، ہمدردیاں تھیں، وہ سب شہر کی گھما گھمی نے چھین لی۔ سبق کا مدعا، مقصد۔ دنیا کے ہر ملک میں گاؤں اور شہر ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شہروں کی ترقی اور چمک دمک کے پیچھے گاؤں اور گاؤں کے رہنے والوں کی محنت اور خون پسینہ ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو گاؤں سے شہر میں داخل ہونے والی کسی ایک سڑک پر کچھ دیر ٹھہر کر دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ گاؤں سے اجناس، ترکاریاں، پھل اور دودھ کی گاڑیاں ایک بعد دیگرے شہر کو پہنچ رہی ہیں۔ ماہر و غیر ماہر مزدور شہروں کو پہنچتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات، یعنی ترقی کے جو فائدے ہونا چاہیے، میں گاؤں والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس سبق کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سماجی و معاشی ترقی، تہذیب و ثقافت میں گاؤں کی اہمیت کو جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ دولت کے حصول اور ترقی کی دھن میں انسانیت، محبت، رواداری اور رحمدلی کے جذبات سے روگردانی نہ کریں۔ یہ سبق کا مقصد تھا یا مدعا تھا۔ ماخذ، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق کتاب چہرے یاد رہتے ہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مشہور شاعر منور رانا ہیں۔ یہاں کچھ چیزیں، یہاں کچھ الفاظ کے معنی میں دیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ حاصل موضوع، کسی بات یا تحریر کا خلاصہ یا مرکزی نقطہ۔ عمل کا پرتو، کسی کے عمل یا کردار کا عکس یا اثر۔ ادب پارہ، ادب کا ایک خوبصورت اور معیاری ٹکڑا یا تخلیق۔ موضوع، تحریر کا مرکزی خیال، مضمون، عنوان۔ فکر انگیزی، ایسی بات جو سوچنے پر مجبور کرے۔ خیال کی رعنائی، سوچ کی خوبصورتی، حسن۔ تاثرات کی دل فریب ترجمانی، دل کے احساسات کو دلکش انداز میں بیان کرنا۔ اسلوب کا نکھار،
لکھنے بولنے میں صفائی، خوبصورتی، تصور کی لطافت، سوچ کی خوبصورتی، نفاست، عنصر، بنیادی جز، ذوق آگہی، علم حاصل کرنے کا شوق، انبساط پرور تازگی، ایسی تازگی جو خوشی اور فرحت پیدا کرے، تابناکی، چمک، روشنی۔ اب یہ صنف کی تعریف ہے، یہ کون سی، یعنی شعر کی کون سی صنف ہے یا پھر نثر کا کون سا ہے، اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ انشاء کے معنی پیدا کرنا ہے۔ انشائیہ کسی حاصل موضوع کے بارے میں لکھنے والے کے خیالات اور جذبات کے عمل کا پرتو ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادب پارہ ہوتا ہے جس میں بیک وقت موضوع کے بارے میں فکر انگیزی، خیال کی رانائی، تاثرات کی دل فریب ترجمانی، اسلوب کا نکھار اور تصور کی لطافت، سب ہی عناصر سموئے ہوئے ملتے ہیں۔ انشائیہ ہمارے ذہن کو ایک خاص ذوق آگہی بخشتا ہے اور ہمارے جذبات میں ایک انبساط پرور تازگی اور تابناکی پیدا کرتا ہے۔ انشائیہ کی صنف میں بڑی لچک اور اس کے موضوعات میں بڑی ہماگیری اور وسعت ہوتی ہے۔ یہ صنف ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ ماخذ تھا اور صنف کی تعریف تھی۔ اب یہاں طلباء کے لیے ہدایت دیے گئے ہیں۔ سبق کا ابتدائیہ پڑھیے اور سبق کے موضوع کا اندازہ لگائیے۔ سبق پڑھیے، جن الفاظ کی معنی آپ نہ جانتے ہوں ان کے نیچے خط کھینچیے۔ ان الفاظ کے معنی کتاب کی فرہنگ یا لغت دیکھ کر معلوم کیجیے۔ اس کے بعد ہے مصنف کا تعارف۔ یہ سبق لکھنے والے جن کی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے ان کا تعارف ہے۔ منور رانا کی پیدائش رائے بریلی، اتر پردیش میں 1952 کو ہوئی۔ وہ اردو اور اودھی زبان کے بہت ہی حساس شاعر ہیں۔ منور رانا ہمارے عہد کے ایک اہم اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں ماں کو موضوع بنایا اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلائے ہیں۔ ان کے مضامین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے روانی اور سلاست کے ساتھ متن کو بھی پر اثر انداز میں پیش کیا ہے۔ منور رانا شہروں کی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ انہیں گاؤں والوں کی سیدھی سادی طرز معاشرت پسند ہے۔ انہیں گاؤں والوں کی باہمی محبت و الفت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ پسند ہے، اور وہ دیہات میں رہنے والے انسانی اقدار کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ یعنی دیہات میں رہنے والے کیسے رہتے ہیں، ان کے کیا قدر ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے کیا کیا اخلاق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ یہ پیش کرتے ہیں۔ اس انشائیہ میں انہوں نے شہروں میں بسنے والوں کی بے حسی کو بے نقاب کرتے ہوئے گاؤں والوں کی انسان دوستی کے رجحان کو نمایاں کیا ہے۔ شہروں میں رہنے والے بالکل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے رہتے، بالکل ملتے نہیں، لیکن گاؤں والوں میں ویسا نہیں رہتا، وہ لوگ جو ہے انسان دوست ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ یہ انشائیہ حقائق پر مبنی ہے، اس میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا۔ منور رانا کا انتقال 24 جنوری 2024 کو ہوا۔ ابتدائیہ ہے یہ، آپ اپنی کتاب کھول کر دیکھیے کہ ابتدائیہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو ورڈ میں تبدیل کیا ہوں۔ روٹی سینکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی تھی، اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا،
اور آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ تیز روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں، مگر بند بند سے مکان، کمرے مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ، دریچے بند، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، گزرنا دشوار، اتنی الجھنیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی کہ ٹھہرنا دشوار۔ جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندا ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی؟ آئیے دیکھیں کہ مصنف نے کس طرح دیہی زندگی اور شہری زندگی کا خاکہ اس سبق کے ذریعے سے کھینچا ہے۔ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ یہ مصرع میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میں شہر آ کر بس گیا اور شہر کی آب و ہوا، مزاج اور معاملات سے مانوس بھی ہو گیا۔ یہاں آ کر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ شہر میں آدمی وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے جو اسے گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ شہر کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ گاؤں اور شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ دیہات میں گھروں اور دکانوں میں ایسے کیلنڈر ہوتے ہیں جن میں شہر موجود ہوتا ہے۔ شہر کی عمارتیں، شہر کے لوگ اور شہر کی شباہت موجود ہوتی ہے، جبکہ شہر کی دیواریں ان کیلنڈروں سے آراستہ کی جاتی ہیں جن میں دیہات موجود ہو، دیہات کا موسم اور دیہات کا بھول پن دکھایا گیا ہو۔ لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھتے ہیں جو رات کے وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ شہر میں لوگ چاند کو غیر ضروری سی چیز کیوں سمجھتے ہیں۔ شہر میں آنے کے کچھ دنوں بعد تک تو میں بھی چاند کو چندا ماما ہی سمجھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب شہر نے مجھے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تو میں یہ بھی بھول گیا کہ کبھی چاند سے میری رشتہ داری بھی تھی، کبھی چاند سے میری رشتہ داری بھی تھی۔ عرصے بعد ایک دن گاؤں سے میرے ماموں تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر یاد آیا کہ کبھی چاند سے میری رشتہ داری اور بے تکلفی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر شہر میں رہ کر چاند کو بھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کئی دنوں تک غور کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ دراصل شہروں میں بجلی، جنریٹر اور بیٹری کے طفیل سے ٹیوب لائٹ، مرکیوری بلب اور رنگ برنگی روشنی آدمی کو اتنا مبہوت کر دیتی ہے کہ وہ چندا ماما کو بھول جاتا ہے۔ اور یہی شاید میرے ساتھ بھی ہوا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو فراموش کر دیا۔ یعنی چندا ماما قریبی رشتہ دار تھا، ان کا ماما تھا، ان کو بھول گئے شہر آ کے۔ وہ چندا ماما جس نے مجھے ہر شب اجالا بخشا، ہر رات میں جو ہے اجالا ہوتا تھا چاند کی وجہ سے۔ کچے سے گھر میں مٹی کا ایک ننھا سا کمزور دیا ہوا کی ہلکی سی جنبش سے لرزنے لگتا تھا۔ ہر روز شام ہوتے ہی چندا ماما جگمگ جگمگ کرتے میرے گھر کو روشن کرتے اور مجھے کہانی سنانے آ جاتے۔ چاند میں چرخا کاٹنے والی روایتی بڑھیا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، چندا مامے کی روشنی میں مجھے دادی کا چمکتا ہوا چہرہ صاف دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں گھر کی انگنائی میں پلنگ پر لیٹا ہوا ٹکر ٹکر چندا ماما کو تکتا تو میری آنکھوں کی پتلیوں میں ماموں کی تصویر اتر آتی، اور ماں جب یہ تصویر دیکھتی تو میں اسے ہو بہو چاند جیسا دکھائی دیتا تھا۔ مٹی کے بنے چولہے پر جب آگ توے کو دہکاتی اور چنگاریاں توے پر رقص کرنے لگتی تو ایسا لگتا کہ توا مسکرا رہا ہے۔ روٹی سینکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی تھی، اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ یہاں کچھ سوالات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں
جو ہمیں گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں؟ جواب ہے، گاؤں کے مدرسے اور چوپالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، انسانوں کے برتاؤ اور زندگی گزارنے کے سلیقے میں بھی ہوتا ہے۔ وہاں کے بزرگ سادہ لفظوں میں اخلاق، برداشت، سچ بولنے اور محنت سے رزق کمانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ چوپال میں بیٹھے کسان بتاتے ہیں کہ زمین وقت لیتی ہے مگر خالی نہیں لوٹاتی، بس صبر اور خلوص چاہیے۔ مدرسے کا استاد کہتا ہے کہ دوسروں کا ادب کرو، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے، کیونکہ علم کا اصل نور عاجزی میں ہے۔ یہ جگہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے دولت نہیں، نیت اور وقت چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، جو دل سے نکلے وہ بات سچی ہوتی ہے، چاہے بولنے والا گاؤں کا ان پڑھ ہو یا شہر کا عالم۔ دوسرا سوال ہے، آپ کے گاؤں شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن کیسے ہیں؟ جواب، گاؤں میں زندگی سادہ پرخلوص فطرت کے قریب ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں اور مہمان نوازی دل سے کرتے ہیں۔ شادی بیاہ، عید، بقرعید، فصل کی کٹائی جیسے موقعوں پر سب مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ وہاں وقت کی رفتار دھیمی ہوتی ہے مگر دلوں میں سچائی اور زبان میں مٹھاس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شہر میں زندگی تیز ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، لیکن تعلقات میں وہ گرمی کم دکھائی دیتی ہے۔ لوگ مصروف ہوتے ہیں، اکثر ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ رسم و رواج وہاں بھی ہیں مگر ان میں بعض اوقات دکھاوا اور جلد بازی شامل ہوتی ہے۔ گاؤں کا رہن سہن سادگی، تعاون اور فطری زندگی کا نمونہ ہے، جبکہ شہر کا رہن سہن سہولت، مصروفیت اور جدت سے بھرا ہوا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں مگر دل گاؤں کی مٹی جیسی سچائی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شہر رات کے وقت جاگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، شہروں میں راتوں میں بھی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور گاڑیوں کا آنا جانا لگا ہوتا ہے۔ شہر کی مصروف زندگی رات کو بھی جاری رہتی ہے، بازار کھلے ہیں، ٹریفک ہے، ہوٹلوں اور گلیوں میں چہل پہل ہے، لوگ کام یا تفریح میں مشغول ہیں، جیسے دفاتر کی نائٹ شفٹ، آن لائن کام وغیرہ۔ چوتھا سوال ہے، رات میں چاندنی کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے، خوشگوار، ٹھنڈک لیے ہوئے۔ رات کے سناٹے میں جب آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو سارا گاؤں چاندنی میں نہا جاتا ہے۔ کھیتوں پر چاندنی ایسے بکھرتی ہے جیسے کسی نے چاندی کا غلاف بچھا دیا ہو۔ درختوں کے سائے لمبے ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی گزرتی ہے۔ کنویں کے کنارے بیٹھے کچھ بزرگ قصے سناتے ہیں اور کچھ لوگ چٹائی پر لیٹے آسمان کے تارے گن رہے ہوتے ہیں۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے یا الو کے بولنے کی آواز آتی ہے مگر وہ بھی اس خاموشی کا حصہ لگتی ہے۔ بیل گاڑی، مٹی کے گھروں اور کھلی چھتوں پر سوئے ہوئے لوگ سب اس منظر کو گویا زندہ کر دیتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، بچپن میں آپ کو کہانیاں کون سناتے تھے؟ کوئی کہانی سنائیے۔ جواب ہے، بچپن میں اکثر ہمیں نانی کہانیاں سناتی تھیں۔ وہ کہانیاں صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ ان میں زندگی کے قیمتی اسباق، اخلاقی تعلیمات اور کردار سازی کے خزانے چھپے ہوتے تھے۔ جیسے ایک کہانی دو دوستوں کی۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، سلیم اور بشیر۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے، کھاتے اور پڑھتے آئے تھے۔ ایک دن وہ دونوں جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک ریچھ ان کی طرف لپکا۔ سلیم فوراً بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ بشیر چونکہ درخت پر چڑھ نہیں سکتا تھا، وہ زمین پر لیٹ گیا اور سانس روک کر مردہ بن گیا۔ ریچھ آیا، اس کے پاس گیا اور سونگھ کر چلا گیا، کیونکہ ریچھ مردہ کو نہیں کھاتا۔ جب ریچھ چلا گیا تو سلیم درخت سے نیچے آیا اور ہنستے ہوئے بولا، ارے ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ بشیر نے جواب دیا، ریچھ کہہ رہا تھا کہ جو دوست مصیبت میں ساتھ نہ دے وہ صرف نام کا دوست ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، آپ اپنے کون سے رشتہ دار سے بے تکلف رہتے ہیں اور کیوں، کیسے؟
جواب ہے، میں اپنے خالہ سے سب سے زیادہ بے تکلف رہتا ہوں، کیونکہ بچپن سے ان سے میری خاص انسیت رہی ہے۔ وہ نہ صرف محبت سے بات کرتے ہیں بلکہ میری باتوں کو دھیان سے سنتے بھی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو یا کوئی مسئلہ۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے کبھی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اور میں جو دل میں ہو بے جھجک کہہ دیتا ہوں۔ جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہلکے پھلکے انداز میں سمجھاتے ہیں، جس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان کی بے ساختہ ہنسی، دلچسپ انداز گفتگو اور اپنائیت بھرا رویہ دل کو قریب کر دیتا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہاں پھر وہی سوالات ہیں، آپ ان سوالات کے اپنے طور پر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر کچھ جوابات لکھے ہیں، چاہے تو وہ بھی آپ نقل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ سبق شروع ہوتا ہے۔ کیسا ہولناک المیہ ہے کہ ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جائے۔ بڑھیا ماں روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے۔ گاؤں میں ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا چاچا تھا، نہ ہندو تھا نہ مسلمان۔ اگر چھوٹے نے سلام نہ کیا تو ڈانٹ کھائی، اور سلام کر لیا تو ڈھیر ساری دعائیں وصول کی۔ شہر میں تو لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں، لوگ دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ امیر آدمی کسی غریب کو سلام کرنے میں ہتک محسوس کرتا ہے۔ سلام کرنے والے کو سلام کا جواب نوکر سے جواب کی طرح ملتا ہے۔ تم کو اکڑی ہوئی گردن پہ نظر کیا آتا؟ آرزو ہاتھ پسارے تھی سلاموں کے تلے۔ گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ ضرور پیش کیا جاتا ہے، جبکہ شہروں میں پانی 25 پیسے فی گلاس ملتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ کنویں کے میٹھے پانی اور شہر کے پیپوں کے پانی میں۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ مرحوم کے ساتھ قبرستان تک پورا گاؤں جاتا ہے۔ ہفتوں چوپالیں اداس رہتی ہیں، تقریبیں ملتوی ہو جاتی ہیں، تبسم لبوں تک پہنچنے کا راستہ بھول جاتا ہے۔ لیکن شہر میں شریک غم ہونا تو دور کی بات ہے، کاندھا بھی اس جنازے کو دیتے ہیں جس کے لواحقین سے دامے درمے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ میں اپنے گاؤں کی اس کی جھیل میں چندا ماما کو تیرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا۔ اب پنگھڑ سے آنے والیاں مجھے دیکھ کر گھونگھٹ کاٹنے لگی تھیں۔ چڑیا مجھے دیکھ کر اب نغمے نہیں سناتی تھیں، صرف زیر لب مسکراتی تھیں۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی۔ پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا، اور شہر نے کارخانوں کے چمنیوں کے دھوئیں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوا کر بلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا، لیکن بھوک نے غیرت دلائی۔ باپ کے چہرے پر ایک خاموش ضرورت لرزنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے لو اور دھوپ سے محفوظ رکھتی اور میرے ساتھ سپر بن کر رہتی۔ بہنوں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر جیسے میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے مجھے رخصت کیا، فرشتے آگے بڑھے اور میرے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیے، اور چندا ماما نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب میں دہلیز سے باہر نکلا تو چندا ماما بھی باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک مجھے گاؤں والے ہی نہیں، گاؤں بھی پہنچانے آیا۔ پگڈنڈیوں سے میرے نرم پیروں کی حفاظت کے لیے گھاس بچھا دی، ایسی گھاس جسے شبنم نے رو رو کر نرم کر دیا تھا۔ گندم کی بالیوں نے میری تعظیم میں سر جھکا دیے۔ دھان کے کھیتوں نے ہوا کی سرسراہٹ کے ذریعے مجھے الوداع کہا۔ سرسوں اور ارہر کے کھیتوں نے مجھے اپنا جوگیوں والا پیلا لباس دکھایا۔
جھیل کے پانی نے اپنی خاموشی سے دکھ کا اظہار کیا۔ چھوٹا سا گاؤں کا ریلوے اسٹیشن، اکا دکا مسافر، چمکتی ہوئی ریل کی پٹریاں، پلیٹ فارم پر روشنی، ایک قدیم لالٹین جو گاؤں کے سب لوگوں کو پہچانتی ہے، نحیف و لاغر سا ایک خلی جس نے ساری زندگی لوگوں کا بوجھ اٹھایا اور اب زندگی کا بوجھ اٹھائے اسٹیشن پر بیمار رہتا ہے۔ ملنے اور بچھڑنے کی ہزاروں ورق والی کتاب پڑھنے والا یہ خلی مجھے ان پڑھ نہیں محسوس ہوا۔ بوڑھا اسٹیشن ماسٹر جو میرا کوئی نہیں تھا مگر چاچا تھا، وہ ہر برس میرے لیے میلے سے سیٹی خرید کر لاتا تھا۔ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جلدی آنا، میں تمہارے لیے میلے سے سیٹی خرید کر لاؤں گا اور جب تک تم نہیں آؤ گے اپنے پاس ہی رکھے رہوں گا۔ تھوڑی دیر میں آس پاس کے پیڑوں کو جھلساتی ہوئی ریل گاڑی آ گئی جو بار بار سیٹی بجا رہی تھی، جیسے میلے سے کسی نے اسے بھی آج ہی سیٹی خرید کر دی ہو۔ ریل کے ایک ڈبے نے اشارے سے مجھے بلایا اور نہ ہم سفر ہے نہ راستہ بتا رہا ہے کوئی، میں جا رہا ہوں کہیں اور بلا رہا ہے کوئی۔ یہاں سوالات ہیں، سوچئے اور بولیے۔ آپ کے گھر میں کسی مہمان کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ میں نے اپنے طور پر اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جواب ہے، ہمارے گھر میں مہمان کو خوش آمدید کہہ کر عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ان کی راحت کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں پانی یا شربت پیش کیا جاتا ہے، اور اگر مہمان دور سے آئے ہیں تو فوراً کھانے یا چائے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مہمان کی پسند ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور گھر کے سب افراد ان سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ مہمان کو خدا کی رحمت سمجھ کر ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جانے کو مصنف نے ہولناک المیہ کہا ہے، آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جواب ہے، مصنف کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص شہر کی چکا چوند میں آ کر اپنی اصل، اپنی جڑیں اور اپنے گاؤں کی سادگی و محبت کو بھول جائے تو یہ صرف ایک تبدیلی نہیں بلکہ ایک دل کو چیر دینے والا نقصان ہے۔ وہ اپنی پہچان، رشتے، تہذیب اور خلوص سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ محض مقام کی تبدیلی نہیں بلکہ شخصیت کی اجنبیت ہے۔ ایسی بھول انسان کو تنہا، بے مایا اور جذبات سے محروم کر دیتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، شہروں میں تو لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں، کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت؟ کیوں؟ جواب، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کیونکہ شہروں میں اکثر لوگ مصروف، بے پرواہ اور خود میں مگن رہتے ہیں۔ یہاں لوگ کسی کو سلام کرنے میں ہچکچاتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کرے بھی تو جواب اکثر بے دلی یا غرور سے دیا جاتا ہے۔ سلام جیسے مہذب اسلامی عمل کو بھی یہاں لوگ ضرورت یا مقام کے تابع کر دیتے ہیں، جبکہ گاؤں میں سلام محبت، سادگی اور تربیت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہی فرق انسانیت کے زوال کا اشارہ دیتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، مصنف کو اسٹیشن کا خلی کیوں ان پڑھ محسوس نہیں ہوتا تھا؟ جواب ہے، مصنف کو خلی اس لیے ان پڑھ محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ خلی زندگی کا تجربہ رکھتا تھا، ملنے اور بچھڑنے کے لمحوں کی نزاکت کو سمجھتا تھا، اور ہزاروں داستانیں اس کے دل میں دفن تھیں۔ اس کے چہرے پر زمانے کی تھکن اور دل میں انسانوں کا درد تھا۔ یہ زندگی کا وہ علم تھا جو کتابوں سے نہیں بلکہ مشاہدے اور درد مندی سے حاصل ہوتا ہے، جو اسے باشعور اور حساس بنا دیتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا، اس جملے کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کی زمینیں اتنی زرخیز یا وسائل سے بھرپور نہ تھیں کہ وہ مصنف اور اس کے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وہاں روزگار کے مواقع کم تھے، غربت زیادہ تھی اور زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے مصنف کو گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ کرنا پڑا تاکہ وہ بھوک اور تنگی سے بچ سکے اور اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکے۔ الوداع اور خدا حافظ کی آوازوں نے مجھ پر سایہ کر دیا۔ میں نے تمام لوگوں کو بآواز بلند سلام کیا، میرے سلام کا جواب بھی سبھی نے دیا، لیکن ایسا لگا جیسے سب نے جواب نہیں دیا۔
میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو چندا ماما کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ریل گاڑی منزل کی طرف چلنے لگی۔ زندگی نے بھی پٹریاں تبدیل کی۔ منظر، اجالا، آنسو، بچپن، کھلونے، آندھیاں، گھروندے، چراغ، جگنو، جھیل، چڑیاں، پیڑ، شاخیں، جھولا، ساون، پتجھڑ، مسجد کا مینار، مندر کا کلش، محبتیں، مروتیں، شفقتیں، یہ سب چیزیں اپنی شناخت بدل رہی تھیں۔ میری صرف دو آنکھیں اور یہ لامتناہی منظر کا سلسلہ۔ اتنی سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، لامتناہی یعنی ختم نہ ہونے والے منظر۔ پھر رات جگنوؤں سے سرگوشی کرتی ہوئی سورج کو سمجھاتی بجھاتی کھڑکیوں کے راستے ڈبے میں در آئی۔ نیند نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور دونوں نے مل کر مجھے حقیقت کی دنیا سے نکال کر خوابوں کی خوبصورت وادی میں پہنچا دیا۔ ٹرین ہچکولے لیتی ہوئی بڑھتی رہی۔ راستے میں کبھی دریاؤں نے اس کا راستہ بلی کی طرح کاٹا، کبھی پہاڑوں نے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن یہاں ایک مصرع ہے: جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی دوڑتی ہوئی زندگی، زندگی روتی ہوئی زندگی، زندگی شہر کی زندگی، بڑی بڑی سڑکیں، اونچی اونچی عمارتیں، لمبی لمبی کاریں۔ میں ریل کے ڈبے سے اترا تو دیکھا کہ چندا ماما میرے قریب ہی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں اب سمجھا کہ انہیں تو میرے ساتھ آنا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے رخصت نہیں کیا۔ تیز روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں مگر بند بند سے مکان، کمرے مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ، دریچے بند، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں ہوس سے بھری ہوئیں، دل کدورت سے بھرے ہوئے، کپڑے خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، دیواریں اشتہاروں سے لدی ہوئی، ہر سڑک جیسے راہ وفا، گزرنا دشوار، اتنی الجھنیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی کہ ٹھہرنا دشوار۔ جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندا ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی؟ تو کیا خلوص کا تعلق خود غرضی سے تھا؟ رشتہ داری کا تعلق ضرورت سے تھا؟ انتظار کا رشتہ ہوس سے تھا؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، یا پھر شہر کا مزاج ذرا مختلف ہو۔ لیکن مزاج سے کیا ہوتا ہے؟ انسان تو خوشبو ہے، خلوص تو جادو ہے۔ انسانیت تو خوشبو ہے، خلوص تو جادو ہے۔ شہر اور دیہات سے کیا؟ انسان تو دونوں جگہ رہتے ہیں، لیکن یہ مصرع ہے: یہ شہر ہے، بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے۔ یہاں پھر سوالات ہیں: کون سی چیزیں اپنی شناخت بدل رہی تھیں اور کیسے؟ جواب: مصنف نے بتایا ہے کہ جب وہ گاؤں سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کی نظروں کے سامنے بہت سی چیزیں اپنی اصل شناخت کھو رہی تھیں۔ منظر، اجالا، آنسو، بچپن، کھلونے، چراغ، جھیل، چڑیاں، پیڑ، جھولا، ساون، پتجھڑ، مسجد کا مینار، مندر کا کلش، سب کچھ بدل رہا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو گاؤں کی محبت، فطرت کی سادگی اور بچپن کی معصومیت کی علامت تھیں۔ لیکن جیسے ہی مصنف نے شہر کا رخ کیا، ان چیزوں کی سچائی مان پڑ گئی اور ان کی جگہ مصروفیت، مصنوعی چمک اور خود غرضی نے لے لی۔ یہ بدلاؤ فطری نہیں بلکہ ماحول کے جبر سے پیدا ہونے والا المیہ تھا۔ دوسرا سوال ہے: شہروں میں زندگی کی تیز رفتاری کا کیا عالم ہوتا ہے؟ جواب ہے: شہروں میں زندگی اس قدر تیز رفتار ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس رشتے نبھانے، تعلقات کو وقت دینے اور جذبات کی پرورش کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ہر شخص جلدی میں ایک دوسرے سے بے نیاز، خود میں مگن دکھائی دیتا ہے۔ شہر میں اتنی الجھنیں ہوتی ہیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ جینا دشوار، اتنی رفتار کہ ٹھہرنا دشوار۔ یہاں ہر قدم پر وقت کی کمی اور کاموں کا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہی تیز رفتاری انسانی جذبات، محبت اور انسانی اپنائیت کو رون کر رکھ دیتی ہے۔ تیسرا سوال ہے: کیا خلوص کا تعلق خود غرضی سے ہوتا ہے؟ اس کی تائید یا مخالفت میں دلائل دیں۔ جواب: مخالفت۔ خلوص کا تعلق ہرگز خود غرضی سے نہیں ہوتا۔
خلوص ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی لالچ یا فائدے کے بغیر صرف دل کی سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار نے اگرچہ سوال کیا ہے کہ کیا خلوص کا تعلق خود غرضی سے تھا، لیکن پورے مضمون میں وہ یہی دکھاتے ہیں کہ اصل خلوص گاؤں میں پایا جاتا تھا، جہاں چاچا ماموں بزرگ سب بچوں سے پیار کرتے، سلام کا جواب دعاؤں سے دیتے اور بغیر کسی فائدے کے محبت بانٹتے تھے، جبکہ شہر میں تعلقات ضرورت، مفاد اور خود غرضی پر مبنی ہو چکے ہیں۔ اس لیے خلوص کی اصل روح خود غرضی سے الگ ہے۔ خلوص وہ روشنی ہے جو مفاد کی تاریکی میں بجھ جاتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، کیا شہر کے مزاج کو مختلف ہونا چاہیے؟ کیوں اور کیسے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب: جی ہاں، شہر کے مزاج کو ضرور مختلف ہونا چاہیے۔ زیادہ انسان دوست، زیادہ پرخلوص اور زیادہ سادہ۔ شہر کا موجودہ مزاج بے حسی، خود غرضی اور غفلت کا شکار ہے، جہاں تعلقات رسمی، سلام مشروط اور جذبات محدود ہو گئے ہیں۔ اگر شہر میں بھی گاؤں جیسا خلوص، اپنائیت اور باہمی احترام پیدا ہو جائے تو زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ شہر کے رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ربط، ہمدردی اور اخلاق کا برتاؤ کریں۔ مصروفیت اپنی جگہ، مگر انسانیت کا پہلو باقی رہنا چاہیے۔ یہاں اور ہے اس کے بعد سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ الف، شہر عظیم ہوتا ہے یا گاؤں؟ آپ کس کی تائید میں گفتگو کریں گے اور کیوں؟ جواب: میں گاؤں کی تائید میں گفتگو کروں گا، کیونکہ گاؤں فطرت سے قریب، سکون سے بھرپور اور خلوص و سادگی کا گہوارہ ہوتا ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، رشتے ناطے مضبوط ہوتے ہیں اور زندگی میں کم وسائل کے باوجود زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ شہر میں سہولتیں تو زیادہ ہوتی ہیں، مگر دوڑتی بھاگتی زندگی، خود غرضی اور تنہائی عام ہوتی ہے۔ اس لیے گاؤں کی سادگی اور اپنائیت میرے نزدیک زیادہ عظیم ہے۔ دوسرا ہے ماضی سے ہم تقابل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں چھوڑ کر شہروں کی طرف جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ معلوم کیجیے اور بحث میں حصہ لیں۔ جواب ہے، گاؤں سے شہروں کی طرف نقل مکانی آج کے دور کا ایک عام رجحان بن چکا ہے اور اس کے کئی سماجی، معاشی اور تعلیمی اسباب ہیں۔ اگر ہم ماضی سے تقابل کریں تو پاتے ہیں کہ پہلے لوگ گاؤں کی سادہ زندگی سے مطمئن تھے، مگر اب جدید سہولتوں کی تلاش اور بہتر مستقبل کی امید نے شہروں کو زیادہ پرکشش بنا دیا ہے۔ نقل مکانی کی اہم وجوہات: ایک وجہ یہ ہے روزگار کے بہتر مواقع۔ شہروں میں فیکٹریاں، دفاتر، بازار اور مختلف ادارے ہوتے ہیں جہاں ملازمت کے کئی مواقع میسر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے نوجوان کھیتی باڑی یا مزدوری کے مقابلے میں تنخواہ والی نوکری کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا، تعلیم و تربیت کی سہولتیں۔ شہروں میں معیاری اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ گاؤں میں اکثر تعلیمی سہولتیں محدود ہوتی ہیں۔ اسی لیے والدین اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلانے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے طبی سہولتوں کی کمی۔ گاؤں میں صحت کے مراکز یا اسپتال کم ہوتے ہیں یا ان میں سہولتیں ناقص ہوتی ہیں، جبکہ شہروں میں بڑے اسپتال، ڈاکٹروں کی دستیابی اور جدید علاج میسر ہوتا ہے۔ جدید طرز زندگی کا رجحان۔ شہروں میں بجلی، پانی، سڑک، انٹرنیٹ، تفریح، شاپنگ مال اور دیگر سہولیات زیادہ ہیں، جنہوں نے دیہی زندگی کو کم پرکشش بنا دیا ہے۔ پانچواں ہے زرعی مشکلات۔ کسانوں کو کم قیمت ملنا، موسمیاتی اثرات، قرضوں کا بوجھ اور زمین کی قلت نے زرعی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ متبادل روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ بحث کا نچوڑ: اگرچہ شہروں میں سہولتیں ہیں، لیکن وہاں کی زندگی مصروف، مہنگی اور بعض اوقات تنہائی بھری ہوتی ہیں۔ گاؤں کی فطری خوبصورتی، سادگی اور رشتوں کی گرم جوشی بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں میں بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ لوگ ہجرت پر مجبور نہ ہوں، یعنی ترقی کی روشنی شہروں سے نکل کر گاؤں تک پہنچے
تب ہی نقل مکانی کا یہ توازن برقرار رہ سکے گا۔ نیکسٹ ہے، ذیل کے جملے سبق کے کون سے پیراگراف میں ہیں، ڈھونڈ کر ان جملوں کو خط کشید کیجیے۔ یہاں دیے گئے ہیں، دیہات میں گھروں اور دکانوں میں ایسے کیلنڈر ہوتے ہیں جن میں شہر موجود ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھتے ہیں جو رات کے وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، شہر میں تو لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں۔ چوتھا ہے، گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ پانچواں ہے، شہر میں کاندھا بھی اسی جنازے کو دیتے ہیں جس کے لواحقین سے دامے درم میں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ چھٹا ہے، خلوص کا تعلق خود غرضی اور رشتہ داری کا تعلق ضرورت سے تھا۔ یہ کہاں کہاں ہے پورے سبق میں، آپ دیکھ کے اس پر نشان لگا سکتے ہیں۔ یہاں دوسرا ہے، سبق پڑھیے اور گاؤں و شہر کی خصوصیات کو جدول میں لکھیے۔ آپ وہ دیکھ لیجئے، اس میں لکھیے کیا کیا خصوصیات ہیں گاؤں کی، کیا کیا خصوصیات ہیں شہر کی۔ اس کے بعد ہے، دیا گیا اقتباس پڑھیے، چند جملے اقتباس کے اختتام میں دیے گئے ہیں، ان کی تائید یا مخالفت کرتے ہوئے جواب لکھیے۔ یہ اقتباس ہے، چماروں کا کنبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام گھیوا 1 دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر چلم پیتا، اس لیے انہیں کوئی رکھتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ جب 2 ایک فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑیاں توڑ لاتا اور مادھو بازار میں بیچ آتا، اور جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے۔ گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی، کاشتکاروں کا گاؤں تھا، حتیٰ کہ آدمی کے لیے 50 کام تھے، محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اس وقت بلاتے جب 2 آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی خناعت کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی، عجب زندگی تھی ان کی۔ گھر میں مٹی کے 2-4 پرتوں کے سوا کوئی آثار نہیں۔ جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے، وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ ہم تو کہیں گے کہ گھیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک بین تھا اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرداش جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے آئین و آداب کی پابندی بھی کرتا، اس لیے جہاں اس کی جماعت کے لوگ گاؤں کے سرغنہ اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کرتا تھا۔ پھر بھی اسے تسکین تو تھی ہی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم از کم اسے کسانوں کی سی جگر توڑ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بیجا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ یہاں سوالات ہیں، محنتی آدمی کب ہمیشہ کامیاب رہتا ہے؟ تائید، عمومی طور پر محنتی آدمی کامیاب رہتا ہے کیونکہ محنت کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ البتہ جس سماج کی بات اقتباس میں کی گئی ہے وہاں محنتی کسان بھی خستہ حال تھے اور ان کا استحصال ہو رہا تھا۔ اس صورت میں محنت کا صلہ نہیں ملتا، مگر اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ اگر سماج انصاف پر قائم ہو تو محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دوسرا ہے، قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ تائید جزوی، عام طور پر قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس ضروری ہوتا ہے کیونکہ انسان کو خواہشات پر قابو پانا پڑتا ہے، مگر گھیسو اور مادھو کی مثال میں یہ صفات ان کی مجبوری یا فطری سستی سے پیدا ہوئیں، نہ کہ کسی روحانی تربیت یا ضبط نفس سے۔
ان کے قناعت کا مطلب تھا بے فکری نہ کہ نیک خسرت، اس لیے یہاں قناعت ایک مجبوری ہے نہ کہ فضیلت۔ تیسرا ہے گاؤں کا متمول طبقہ کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ تائید، یہ بات درست ہے، گھیسو اور مادھو کی زندگی سادگی، بے بسی اور سست مزاجی کا فائدہ دوسرا طبقہ اٹھاتا ہے۔ جب کوئی مزدور دستیاب نہ ہوتا تو انہی کو سستے داموں بلایا جاتا اور ان سے آدھے کام کا پورا کام لیا جاتا۔ ایسے حالات میں کمزور طبقے کا استحصال ہونا عام بات ہے۔ چوتھا ہے خوش خلقی ہماری صفت ہونی چاہیے۔ تائید، بلا شبہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق، ہمدردی، نرمی اور دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ اگر سماج میں ہر شخص خوش خلق نہ ہو تو نہ کوئی گھیسو جیسا خستہ حال ہوتا۔ اگر سماج میں ہر شخص خوش خلق ہو تو نہ کوئی گھیسو جیسا خستہ حال ہوتا، نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا۔ خوش خلقی ہی معاشرتی انصاف اور محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ 5، آدمی کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بیجا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تائید، یہ بالکل درست ہے، جو لوگ کمزور، سادہ لوح یا بے زبان ہوتے ہیں انہیں اکثر چالاک اور طاقتور لوگ دبانے یا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھیسو کی حالت یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی سادگی اور بے فکری کے باعث معاشرے کے شاطروں کا شکار بنا رہا۔ سادگی اگر ہوش مندی کے ساتھ ہو تو خیر لاتی ہے، ورنہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اب ایک اور ہے الف، حسب ذیل سوالوں کے جواب 4-5 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب ہے جی ہاں، گاؤں میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک کی خوشی یا غم پورے گاؤں کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی ایک فرد کی موت سے پورا گاؤں افسردہ ہو جاتا ہے، جیسے گھر کا کوئی فرد رخصت ہو گیا ہو۔ اس جذبہ ہمدردی اور اجتماعی رشتے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی موت گاؤں کی موت ہوتی ہے۔ یہ گاؤں کی معاشرتی ہم آہنگی اور خلوص کی علامت ہے۔ 2 ہے، شہر میں رہ کر لوگ چاند کو بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے، شہر کے مصروف اور تیز رفتار زندگی نے انسان کو فطرت سے دور کر دیا ہے۔ چاند جیسے فطری اور رومانوی مظاہر کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ بلند و بالا عمارتیں، بجلی کی چمک اور مصروف معمولات چاند کو نظر انداز کروا دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ چاندنی راتوں کی خوبصورتی اور سکون کو بھول چکے ہیں۔ 3، ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، ایک خوبصورت استعارہ ہے جو والدین کے بڑھاپے کی علامت ہے۔ کچی برف سے مراد ان کے سروں کے بالوں کا سفید ہونا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بالوں میں چاندنی اترتی ہے اور یہ بڑھاپے کا احساس دلاتا ہے۔ مصنف نے محبت اور احساس کے ساتھ یہ منظر پیش کیا ہے۔ 4، اس سبق کے مصنف منور رانا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، منور رانا اردو کے ممتاز جدید شاعر ہیں جنہوں نے سادہ اور جذباتی زبان میں ماں، وطن، گاؤں، رشتوں اور ہجرت جیسے موضوعات پر شاعری کی ہے۔ وہ نثر میں بھی گہرے جذبات کے ساتھ سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں دیہی زندگی، تہذیبی اقدار اور خاندانی محبت کی جھلک ملتی ہے۔ وہ اردو ادب میں جذباتی اور دل کو چھو لینے والے اسلوب کے لیے مشہور ہیں۔ 5، گاؤں کے سہانے مناظر مصنف کو روکنا چاہتے تھے، لیکن مصنف گاؤں چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوا؟ جواب، مصنف گاؤں کی فطری خوبصورتی، رشتوں کی مٹھاس اور سکون سے محبت کرتا تھا، لیکن بہتر تعلیم، روزگار اور زندگی کی سہولیات کے لیے اسے گاؤں چھوڑنا پڑا۔ شہروں کی طرف ہجرت ایک مجبوری تھی، نہ کہ خواہش۔ دل گاؤں میں رہ جانا چاہتا تھا، لیکن حالات اسے شہر لے گئے۔ یہ ہجرت ایک جذباتی بوجھ بن گئی جسے وہ ساری عمر محسوس کرتا رہا۔ با، ذیل میں دیے گئے سوالوں کے جواب 10 تا 12 جملوں میں لکھیے۔ 1، شہر میں آ کر بسنے والا شخص گاؤں کی کن کن چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے؟ جواب، شہر میں آ کر بسنے والا شخص سب سے پہلے گاؤں کے فطری ماحول سے محروم ہو جاتا ہے۔
گاؤں کی صاف ہوا، نیلا آسمان، کھلے کھیت، بہتے نالے اور چہچہاتے پرندے اسے میسر نہیں ہوتے۔ وہ گاؤں کے سچے اور بیلوس رشتوں کو بھی کھو دیتا ہے، جہاں ہر گھر دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ گاؤں کی چوپالیں، آپس کی گفتگو، باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ شہر میں نظر نہیں آتا۔ شہر کی زندگی تیز، خود غرض اور مشینی ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے سے بے خبر اور مصروف رہتے ہیں۔ وہ گاؤں کے سادہ طرز زندگی، سچائی، بھولپن اور فطری خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ شہر میں نہ خلوص ملتا ہے، نہ اپنائیت، نہ وہ گرم جوشی جو گاؤں میں ہر چہرے پر ہوتی ہے۔ بچوں کے کھیل، بزرگوں کی دعائیں، عورتوں کی آوازیں اور میل جول کی وہ فضا شہر میں کھو جاتی ہے۔ یہاں ہر کوئی بس اپنے کام میں الجھا ہوتا ہے، اس لیے شہر آ کر بسنے والا شخص ظاہری سہولتوں کے بدلے میں بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ 2، سب چیزیں اپنی شناخت بدل رہی تھیں، اس سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب: سب چیزیں اپنی شناخت بدل رہی تھیں سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ، فضا، اقدار اور طرز زندگی سب کچھ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ لوگ پہلے جو سادگی، خلوص اور محبت رکھتے تھے، وہ مادہ پرستی، خود غرضی اور بے حسی میں بدلتی جا رہی تھی۔ پرانے رسم و رواج، طور طریقے، رہن سہن، میل جول سب کچھ بدل چکا تھا۔ گاؤں کا سادہ انسان جب شہر آتا ہے تو وہ خود بھی اس تبدیلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں میں پہلے روح تھی، اب وہ محض ظاہری رسمیں رہ گئی ہیں۔ انسان کی فطری سچائی اور دل کی پاکیزگی اب دکھاوے اور مفاد پرستی میں ڈھل گئی ہے۔ انسان کے رشتے، گفتگو، سلام، میل ملاپ سب میں اب وہ پہلے جیسی حرارت نہیں رہی۔ بازار، لباس، انداز گفتگو، طرز زندگی سب کچھ بدل گیا ہے۔ تبدیلی فطری عمل ہے، مگر اس تبدیلی میں خلوص اور سچائی کی شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شاعر یا مصنف اس تبدیلی پر افسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو انسانیت سے دور لے جا رہی ہے۔ 3، گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر زیادہ تر خاموشی چھائی رہتی ہے۔ کبھی کبھار مسافر جاتے اور آتے ہیں۔ شہر کے اسٹیشن کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ لکھیے۔ جواب: شہر کے ریلوے اسٹیشن کا ماحول بہت ہنگامہ خیز اور مصروف ہوتا ہے۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کہیں کوئی ٹرین آ رہی ہوتی ہے تو کہیں کوئی روانہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ کھلی سامان اٹھائے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پلیٹ فارم پر چائے، کھانے اور کتابوں کے اسٹال ہوتے ہیں، جہاں گاہکوں کا رش رہتا ہے۔ ہر طرف اعلانات کی آوازیں گونجتی ہیں۔ لوگ جلدی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور ٹرین کے ہارن کی آواز ماحول میں شور پیدا کرتی ہے۔ مسافروں کی گفتگو، بچوں کی چہل پہل اور مسافروں کو الوداع کہنے آئے لوگوں کا شور اسٹیشن کو ایک زندہ اور متحرک منظر بنا دیتا ہے۔ یہ سارا ماحول شہر کی تیز رفتار زندگی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہر لمحہ حرکت میں ہوتا ہے۔ جیم، ان سوالوں کے جواب تخلیقی توصیفی انداز میں لکھیے۔ یعنی تخلیقی ہوئے تو اپنی طرف سے، اور توصیفی تعریف کے انداز میں لکھیے۔ پہلا ہے، گاؤں اور شہر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کے درمیان کیا گفتگو ہوگی؟ مکالموں کی شکل میں لکھیے۔ اگر گاؤں اور شہر ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ان کے درمیان کیا گفتگو ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگا کے آپ مکالموں کی شکل میں لکھیے۔ جواب ہے: گاؤں: سلام شہر بھائی، کافی بدل گئے ہو تم۔ شہر: سلام گاؤں، ہاں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تم وہی کے وہی ہو۔ گاؤں: میرے پاس وقت کی تیزی نہیں، لیکن سکون ضرور ہے۔ شہر: میرے پاس رفتار ہے، ترقی ہے، لیکن اکثر تنہائی بھی ہے۔ گاؤں: میرے درخت، کھیت اور چوپال آج بھی لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ شہر: میرے پاس بڑی بڑی عمارتیں، روشنیاں اور مشینیں ہیں، مگر دلوں میں دوریاں بھی ہیں۔ گاؤں: تو کیوں نہ ہم دونوں کچھ بانٹ لیں، میں تجھے سادگی دوں، تو مجھے تھوڑی سہولت دے۔ شہر: واہ کیا خوب بات ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیاں لے لیں تو شاید انسانیت پھر سے جڑ جائے۔ گاؤں:
بس یہی تو مقصد ہے، بھائی چارہ، محبت اور توازن. یہ گاؤں اور شہر کا مکالمہ. دوسرا ہے، گاؤں کے ایک بزرگ بچوں کو گاؤں کی تاریخ اور واقعہ سناتے ہیں. وہ بزرگ کون کون سی باتوں کا تذکرہ کیے ہوں گے، سوچئے اور انہیں ایک کہانی کی شکل میں لکھیے. جواب ہے، ایک شام جب سورج دھیرے دھیرے مغرب میں ڈوب رہا تھا، گاؤں کی مسجد کے پاس بیٹھے بچوں کے گرد دادا جان بیٹھے اور بولے، بچوں، یہ جو ہمارا گاؤں ہے نا، یہ صرف مٹی اور کھیتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ قربانیوں، سچائیوں اور محنت کی کہانی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھے جب لوگ بیل گاڑیوں میں سفر کرتے، شام کو تیل کے چراغ جلتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں سب شامل ہوتے. گاؤں میں جب کوئی بیمار ہوتا تو سب دوا لینے شہر جاتے. جب کوئی فوت ہو جاتا تو پورا گاؤں خاموش ہو جاتا. جب فصل تیار ہوتی تو سارے گاؤں کی خوشی ایک جیسی ہوتی. یاد رکھو بچوں، تمہارے اجداد نے یہ گاؤں اپنے پسینے سے سینچا ہے. اس کی مٹی میں خلوص ہے، اس کے درختوں میں محبت ہے اور اس کے ہر ذرے میں تہذیب ہے. اس کی قدر کرو، ورنہ یہ قصے صرف کتابوں میں رہ جائیں گے. تیسرا ہے، شہروں کو بسانے کے لیے درخت کاٹے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک شہر کو بسانے کے لیے درختوں کو کاٹنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تو اس علاقے کے تمام درخت آپس میں اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ منعقد کرتے ہیں اور بچاؤ کے اقدامات کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ ایک مضمون لکھیے. جواب، میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. عنوان: درختوں کی چیخ. جب شہر بسانے کے لیے ایک اور جنگل کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو اس علاقے کے درخت ایک اندھیری رات میں جمع ہوئے. بوڑھا برگد سب کا رہنما تھا. اس نے کہا، ہم انسانوں کے سانسوں کی حفاظت کرتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، پرندوں کا گھر ہیں. اگر ہمیں کاٹ دیا گیا تو نہ صرف جانور بلکہ انسان بھی تپتی دھوپ میں زہریلی فضا اور بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے. پیپل نے کہا، ہم ایک آواز ہو کر بچوں کو پیغام دیں گے، اسکولوں میں جا کر بتائیں گے کہ اگر ہمیں بچایا نہ گیا تو تمہارا کل بھی بچ نہیں پائے گا. درختوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہ رہیں گے. وہ پتے جھڑائیں گے، پرندوں سے پیغام بھجوائیں گے اور انسانوں کے ضمیر کو جگائیں گے. درختوں کی چیخ کو اگر نہ سنا گیا تو کل شہر بسیں گے مگر سانس لینے والا کوئی نہ بچے گا. اس سبق کا بیانیہ انداز اور مصنف کی طرز تحریر سے متعلق ستائش کرتے ہوئے ایک مضمون لکھیے. جواب، عنوان: منور رانا کی طرز تحریر کا حسن. منور رانا ایک حساس دل رکھنے والے ادیب اور شاعر ہیں جن کا انداز تحریر دلوں کو چھو جاتا ہے. ان کی نثر ہو یا شاعری، ہر جملہ جذبات کی گہرائی اور تجربے کی روشنی لیے ہوتا ہے. سبق: گاؤں اور شہر میں مصنف نے ایک شخصی تجربے کو پوری انسانیت کے جذبات میں ڈھال دیا ہے. ان کے بیانیہ انداز میں سادگی، روانی اور تاثراتی قوت کا امتزاج نظر آتا ہے. وہ نہ صرف مشاہدات کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں بلکہ قاری کو خود اس منظر کا حصہ بنا دیتے ہیں. ان کے الفاظ تصویریں بناتے ہیں، خوشبو بکھیرتے ہیں اور احساسات جگاتے ہیں. ان کی تحریر میں گاؤں کی خوشبو، ماں کی ممتا اور شہر کی بھیڑ میں تنہائی سب ایک ساتھ چلتے ہیں. ان کا انداز ایسا ہے کہ ہر قاری کو یوں لگتا ہے جیسے اس کے دل کی بات کہہ دی گئی ہو. یہی ان کی تحریر کا اصل کمال ہے. زبان شناسی. لفظیات. الف: خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے. پہلا ہے، گاؤں کے رسم رواج کے مطابق تمام گاؤں والے دلہن کو بیٹی کی طرح رخصت کرتے ہیں. جواب ہے، ہمارے گاؤں کے رسم و رواج آج بھی پرانے وقتوں جیسے ہیں. دوسرا ہے، ہر آدمی کو حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے. جواب ہے، صحت کے اعتبار سے سبزیوں کا استعمال مفید ہے. اپنے دوست کی غلطیوں کو فراموش کر دینا چاہیے. جواب، ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو فراموش کر کے درگزر کرنا چاہیے. 4. سرکس میں جانوروں کے کرتبوں نے مجھے مبہوت کر دیا. جواب، جانوروں کے کرتب دیکھ کر بچے مبہوت رہ گئے. 5. علم سے دوری کسی بھی قوم کا المیہ ہوتا ہے. جواب، تعلیم سے دوری ایک سنگین قومی المیہ ہے. 6. قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہوگا. جواب، قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہوگا. اس دن زمین لرز اٹھے گی اور آسمان پھٹ جائے گا.
لوگ خوف کے مارے بدحواس ہو جائیں گے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بھول جائیں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے کا سامنا کرے گا اور اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ آگے کا ہے نیکسٹ، سبق پڑھ کر درج ذیل الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ ایک لفظ ہے شریک غم، دوسروں کے غم میں شریک ہونا۔ زیر لب، دھیمی سی مسکراہٹ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کو سکون اور خوشی دینے والی چیز یا شخص۔ نحیف و لاغر، دبلا و کمزور۔ لامتناہی منظر، ختم نہ ہونے والے نظارے۔ اس کے بعد ہے اس سبق میں بجلی کرنٹ سے متعلق چند الفاظ ہیں، انہیں ڈھونڈ نکالیے، لکھیے۔ مثال ہے ٹیوب لائٹ، بلب، پنکھا، جنریٹر۔ ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس جملے میں موجود ہیں، انہیں خط کشید کیجیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے سزا کا حکم سنتے ہوئے جس قدر جنبش تیرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس کی اشیر حرکت بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ یہاں ہے جنبش اور حرکت۔ جنبش ایک لفظ ہے، دوسرا لفظ اسی کا ہم معنی ہے حرکت۔ جواب ہے حرکت، اور جملے میں استعمال کیا گیا ہے میرے دل میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ دوسرا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے ہمیں غیرت آتی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دو الفاظ ہیں، غیرت اس کا ہم معنی لفظ ہے شرم۔ جواب ہے شرم، اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ 3، اگر آپ دوسروں کی تعظیم کرو گے تو اللہ آپ کو عزت بخشے گا۔ یہ لفظ ہے تعظیم اور اسی کا ہم معنی لفظ ہے عزت، تو یہاں پہ ہم معنی لفظ ہے عزت۔ جواب میں اللہ تعالیٰ عزت کا دینے والا ہے، یہ جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ 4 ہے اللہ کے خوف سے لرزنا ایمان کی نشانی ہے، بندوں سے ڈر کر کانپنا بزدلوں کی نشانی ہے۔ یعنی لرزنا ایک ہے اور کانپنا ایک ہے، تو خوف سے اور ڈر۔ جواب ہے ڈر، انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ جملے میں استعمال ہوا ہے۔ 5واں ہے مہمانوں کا استقبال پھول نچھاور کر کے کیا گیا اور صدر نے سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ یہاں پہلا لفظ ہے استقبال اور اسی کا ہم معنی لفظ ہے خیر مقدم، تو میں یہاں لکھا ہوں خیر مقدم، اور جملے میں استعمال ہوا ہے ہم نے استاد محترم کا خیر مقدم کیا۔ ذیل میں دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی ضد لکھیے۔ آدمی رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مطلب، تو جواب ہے تیز۔ یہ دوسرا ہے یہ جلسہ کل شب مقرر ہے، شب رات یعنی، تو جواب ہے دن۔ قاسم وہ ایک خوشحال آدمی ہے، یہاں خوشحال لفظ ہے، اس کی ضد ہے بدحال۔ وہ ہو بہو اپنے والد کی طرح ہے، ہو بہو کی ضد ہے برعکس۔ کپڑے ابھی تک گیلے ہیں، اس کا جواب ہے سوکھے۔ اس کے بعد رموز و اوقاف، علامات نگارش، اس فقرے کو پڑھیے۔ بولو مت چپ رہو، اب ان دونوں فقروں کو پڑھیے۔ جملہ بولو مت چپ رہو، بولو مت چپ رہو، اس سے الگ الگ پڑھنے سے جو ہے مطلب الگ ہو جاتا ہے۔ علامت لگانے کی وجہ سے پہلے فقرے کا جو مطلب ہے وہ دوسرے فقرے میں اس کے برعکس ہو گیا، اس لیے ضروری ہے کہ ان علامتوں کا استعمال کیا جائے تاکہ مطلب واضح ہو۔ خط فاصل، فل اسٹاپ کس کو کہتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے احمد ایک شریف انسان ہے، اس کے بعد فل اسٹاپ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سکتہ، کاما، یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہندوستان میں ہندو کے بعد ایک کاما ہے، اس کے بعد مسلم کاما ہے، سکھ اور عیسائی بستے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے وقفہ، سیمی کولن، یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے یہاں مثال دیے ہیں، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کے بعد
کولن ہے رابط، دو مختلف بیانات میں رابط کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آندھرا پردیش کی اہم دریا کرشنا، گوداوری اور تنگبھدرا ہے۔ اس کے بعد سوالیہ کوشچن مارک، سوالیہ جملے حروف استفہام جیسے کب، کیوں، کیا، کہاں، کس طرح وغیرہ سے بنتے ہیں۔ ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں، جیسے کہاں جا رہے ہو، اس کے بعد سوالیہ نشان۔ تفصیلیہ کولن وتھ ڈیش، یہ علامات طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا مولانا ابوالکلام نے کہا تھا، اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے۔ ساتواں ہے علامت فجائیہ ایکسکلیمیٹری، جب متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار حروف فجائیہ کے ذریعے کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے شاباش، اس کے بعد یہ علامت فجائیہ لکھنا، اس کے بعد تم نے میدان مار لیا۔ یہ قوسین بریکٹس، کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو قوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے محمد قلی قطب شاہ، اس کے بعد قوسین میں ہے بانی شہر حیدرآباد نے چار مینار کی تعمیر کی۔ اس کے بعد واوین ہے انورٹڈ کاماس، جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد واوین ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح اب یہاں پہ منصوبہ ہے لسانی سرگرمیاں، منصوبہ کام، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک خوبصورت گاؤں کیسا ہوگا، تصور کیجئے، ایک ایسے گاؤں کی تصویر حاصل کیجئے جو قدرتی حسن کا شاہکار ہو، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھیے اور مظاہرہ کیجئے۔ آپ کے دوست بھی اسی طرح لکھیں گے، ان سب کو جمع کر کے گاؤں کے خوبصورت لوگ کے عنوان سے کتاب ترتیب دیجئے، اس کے لیے ایک سر ورق بھی تیار کیجئے، فہرست عنوانات اور پیش لفظ بھی لکھ کر مظاہرہ کیجئے۔ یہ آپ کے لیے کام ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قصیدہ ہے جس کے کہنے والے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق، اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، محبوب علی خان نظام آصف جاہ، ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ۔ اس کے سوالات ہیں، مذکورہ بالا اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور محبوب علی خان نظام آصف جاہ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کیا آپ کو چار مصروں والی کوئی اور نظمیں یاد ہیں؟ سنائیے، یہ آپ دیکھیے آپ کو کون کون سی نظمیں آتی ہیں۔ تیسرا ہے مندرجہ بالا نظم اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ یہ قصیدہ ہے۔ قصیدہ نظم کی ایک صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے، اس میں اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ 150 تک ہوتی ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا یہ قصیدہ دراصل سید عاشق نہال چشتی کی مدح سرائی کرتا ہے، یعنی ان کی تعریف کرتا ہے۔ اس میں قصیدے کے تمام اجزائے ترکیبی شامل ہیں، اس کے ذریعے بچوں میں قصیدے کی صنف کا تعارف کروانا اور اس کے اجزائے ترکیبی سے واقف کروانا مقصود ہے۔ ماخذ، اس قصیدے کو کلیات ذوق سے لیا گیا ہے۔ اس طرح یہ ایک سبق پورا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیے اور اس کو روک کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں، بار بار دیکھنے سے آپ کو یاد بھی ہوتا کیا کیا چیزیں اس میں آئی ہیں اور کس طرح اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔